صل علی وسلم تسلیما اللهم صل علی سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المحتمل. فحصت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. صاحب تشریح بویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسے ایسے رتبے حاصل ہوئے جس میں کوئی شریک نہیں، یعنی ایسے بڑے مرتبے جس کے اندر کوئی نبی بھی شریک نہیں. اللہ جل شانہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ اس میں اور تو کون شریک ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جن کے بہت بڑے مرتبے ہیں، معصوم ہیں، ان میں سے بھی کوئی نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر نہیں جا پہنچا. کوئی اللہ پاک کی طرف سے غیر مشرک، کوئی بھی میں شریک نہیں. اور بعض اوقات کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھی معلوم کرا دیا آپ کے بعض معجزات سے، اور آخرت میں بھی معلوم کرا دیں گے، جبکہ وہاں انبیاء بھی ہوں گے. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اور انبیاء آخرت میں چلے گئے، لیکن دنیا آخرت کے اندر سب کا کیا ہو جائے گا، اجتماع ہو جائے گا. تو وہاں تو اللہ جل شانہ بالکل کھلم کھلا بتا دیں گے. اسی چنانچہ مشہور حدیث ہے، قیامت کے میدان کے اندر سب لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ کہ بھائی کیسا چھٹکارا ملے، پسینہ پر پسینہ آ رہا ہے اور ادھر ادھر. تو سب نے مل کر ایک مخلوق نے مل کر مشورہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے تو وہ کہیں گے بھائی معاف کرو، ہم نے تو درخت کھا لیا تھا. کیا کھا لیا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرة، گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا. اس لیے ہماری ہمت نہیں، یار ہم کو وہی پوچھ لیا تو ہم کیا کریں گے. پھر جو ہے اور انبیاء کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو وہ کہیں گے میں نے ایک کتی کو ٹھپڑ ماری تھی، مر گیا تھا. میرے کو پوچھا جائے تو اتنا زور سے کیوں مارا. باہر ڈرتے ہوں گے سب کے سب. جی ہاں. اور انبیاء کے پاس بھی جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میرا بھی آج کیونکہ میں نے بھی ایک مرتبہ جو ہے، اگرچہ وہ جھوٹ نہیں تھا تو ریا تھا، میری قوم نے مجھے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ عید کو، تو میں نے کہہ دیا کہ انی مریض، میں روحانی مریض ہوں، لیکن ان کو میں نے کیا بتایا، بیمار جسمانی اشارے کے طور پر. تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی وہ لڑے. چھوٹی چھوٹی بات، کوئی نبی ہاں نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کام کریں گے. اصل میں اللہ جل شانہ کر جلالت شان اور قیامت کا میدان، جلالت شان اور قیامت کا میدان اور حالات سے. تو اس لیے پھر سب آخر میں مشورہ دیں گے کہ تم چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تم آئیں گے تو آپ کچھ نہیں کریں گے، یعنی کوئی عذر نہیں کریں گے، بس امت کے لیے، امت کی ساری انسانیت کے لیے آپ خود پڑھیں گے، کوئی بھی عذر نہیں کریں گے. اور کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ جل شانہ کے سامنے سیدھے میں جائیں گے اور ایسی تعریف کریں گے اللہ پاک کی کہ جو پہلے بھی کبھی آپ کے قلب میں نہیں آئی دنیا کی، وہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالیں گے. تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر کے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اور بہت سے مقام ہیں جہاں معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کو کوئی نہیں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑا ہے جس مقام غیر مستحیم، ہجوم نہیں تھا. کیا مطلب کہ دنیا کے اندر بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بہت سے فن والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ اس فن میں کون مجھ سے بڑھ کر ہے وہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو کمال عطا فرمایا اس کے اندر کوئی شامل ہی نہیں تھا. تنہ تنہا کسی کا مرتبہ ہی ایسا نہیں تھا. دنیا میں بھی اور آخرت بھی ایسا ہوگا. دنیا میں ایسے عجیب عجیب 10,000 سے زائد کا معجزات آپ کے محدثین گناتے ہیں. کوئی مخلوق، آسمان مخلوق، زمینی مخلوق، سمندر، زمین، کھانا پینا، رہنا سونا اور پھر آگ، پانی، سب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات موجود ہیں. کھانے پینے میں تو قصص آتا ہے. ابھی حدیث پاک میں قصہ پڑھایا کہ جو ہے حضرت جو ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے درجے کی صحابیہ تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہوتی ہے. وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور یہی ام سلیم نے اپنے بچے کے لیے دعا کرائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ پہلے سن چکے ہیں، ام سلیم. اور ان کے شوہر کا نام تھا ابو طلحہ
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ تعالیٰ کے والد نہیں تھے، ان کے والد پہلے تھے، یہ پھر ان کے انتقال کے بعد پھر جو ہے انہوں نے پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ تو ایک دن جو ہے ابو طلحہ نے ام سلیم اپنی بیوی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ آواز کے اندر بہت کمزوری آ چکی ہے اور معلوم مجھے یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور کئی وقتوں کو کھانا نہیں کھایا تبھی یہ حالت ہوتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاز مبارک تھا یہ، تو تمہارے پاس کچھ کھانا ہو ہے کچھ؟ ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، چند روٹیوں کی ٹکڑی، چند روٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، کہا وہی دے دو میں لے کر آؤں۔ تو انہوں نے جو ہے ایک کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ دی، اور لپیٹنے کے بعد جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے اپنی اوڑھنی کے اندر، جو اوڑھنی ہوتی ہے اسی کے اندر وہ چند روٹیوں کو لپیٹ کر اس کا بنجر بنا دیا اور کہا جاؤ آپ پہنچا کر آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ انس رضی اللہ عنہ کو دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر آؤ۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر مسجد میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ ہیں، وہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، بخار عبادت بیٹھے ہیں۔ اتنے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنڈل لے کر پہنچے روٹی کا، تو ابھی وہ کچھ کہنے نہیں پائے تھے، اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ تم کو جو ہے ابو طلحہ نے بھیجا ہے، صحیح کہا دعوت کھلانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، صحیح بات ہے نا، کھلانا ہی چاہتے ہیں، اور روٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو سب کو کہا چلو ابو طلحہ کی یہاں دعوت ہے، 70-80 آدمی سے صحابہ کرام نے سب کو کہا۔ اب جو ہے وہاں سے انس رضی اللہ تعالیٰ بہت ڈرے کہ ابو طلحہ کو خبر دی، تو ابو طلحہ نے گھر میں کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور روٹی تو وہی ہے جو ان کے ساتھ ہم نے جو اوڑھنے میں رکھی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ کہا فکر ہو رہی ہے؟ کہا فکر کیوں کر رہے ہو؟ جنہوں نے دعوت دی وہی اس کی ذمہ دار، عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتی تھی، بہت بہادر، کتنا پکا ایمان، کتنا یقین۔ ہماری جیسی عورتیں ہوتی، ہمارے زمانے کی عورتیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی کہ برابر سننا نہیں ہوگا انہوں نے، آپ دوبارہ جا کر کے کراؤ، یہ کیا کراؤ، اتنا ہی کھانا ہے، اور یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اور یہ لیکن ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ نہ انہوں نے جا کر کچھ خود سے کہا، کچھ بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کہہ دیا دعوت سے، تو آپ ذمہ دار ہے، آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کتنے بڑے نبی ہیں، تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بہرحال وہاں سے صحابہ کے ساتھ چلے، 70-80 صحابہ تھے، 70-80، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے استقبال کو، یہاں ویلکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہاتھ پہنچائیے وہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ابو طلحہ کے ساتھ، باقی صحابہ سب باہر ہی۔ ام سلیم سے پوچھا کہ تمہارا کھانا لاؤ کتنا ہے؟ تو وہی اوڑھنی کے اندر جو روٹیاں ہیں بولا دے دی کیا یا رسول اللہ، یہ تو کہا اس کو ٹکڑے کر دو، تو ٹکڑے کر دیے، اس کے چھوٹے 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 باریک ٹکڑے کر دیے، اور اس کے اوپر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ یاد آ گیا، تو گھر میں کسی کپی کے اندر برتن میں گھی پڑا ہوا وہ لے کر لیا، تو اس پر اس کو نچوڑ دیا روٹی کے اوپر، اور 4-5-6 روٹیاں اس کے اوپر، ایک ہی آدمی کا لقمہ رہتا ہے نا یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ 10 آدمیوں کو بلا لو باہر سے، 70-80 ہیں، گھر میں جگہ بھی تو چاہیے نا، کھانا تو بہت ہے لیکن جگہ تو چاہیے نا، 10 آدمیوں کو بلا لو، اور کھاؤ، پھر کھایا سب لوگوں نے، کھاتے رہے، وہ عجیب معاملہ ہوتا تھا وہاں، کھاتے رہے، کھانا کم نہیں ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، کم تو ہو ہی نہیں رہا ہے، 10 نے پیٹ بھر کر کھا لیا، اشبعوا، پیٹ بھر کر، پھر کہا دوسرے 10 کو بلاؤ، پھر دوسرے 10 کو بلاؤ، پھر دوسرے 10 کو بلاؤ، جگہ اتنی تھی گھر میں بیٹھنے، 70-80 سے اس سب نے پورا پیٹ بھر کر کھایا، گھر والوں نے کھایا، اس میں جو ہے کسی نے بھی ایسا شکایت نہیں کی، اور پھر بھی کھانا بچا۔ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو ہر لائن معجزات آتے ہیں، اور یہاں میں یہ عرض کر دوں
کہ اصل میں یہ ہے نا کہ برکت کے ساتھ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ مبارک لگ گیا تو بس اس میں برکت ہی برکت ہے. یہاں سے آپ لوگ بھی جان لو کہ یہ جتنے طریقے رسول ہیں سنتیں جس کو کہتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ چکا ہے کیونکہ آپ ہی کی ذات عالیہ سے نکلے ہیں. سنت کہاں سے نکلی ہے؟ آپ کی ذات مبارک سے نکلی ہے. اگر کوئی آدمی اگزامپل کے طور پر سوتنے کے وقت بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیتا ہے کوئی کپڑے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی مبارک سے جھاڑ لیتے تھے، اپنے کپڑے سے جھاڑ لے گا 3 مرتبہ. آپ شاید یہ سوچو کہ آج کی بستر کو جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح ہم اٹھتے ہیں تو بیگم صاحبہ اس کو ایسے بنا کر رکھتی ہے کہ جیسے کوئی وزیر اعظم آ کر بیٹھنے والا ہے. کہا تم اس کو جو کھول ڈول نہیں کرنا ہے نا. میں نے کہا ایسا بستر کام کس کام کا جو اس سے دیکھنے کے لیے ہو، اس کا نام بستر ہی نہیں ہے. اس زمانے کی مزاج بدل چکا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن آرام اس سے حاصل نہیں کرتے ہیں، ہے نا. یہ سیٹنگ روم کے اندر 2000 پاؤنڈ کا کیا ہے؟ صفا سیٹنگ. کوئی جاوے نہیں، کوئی بچہ بھی نہیں، ہسبینڈ نو، وائف نو، 2000 پاؤنڈ کا. اور جب کوئی آگے تو اس کو ایسے سکولے جیسے وزیر اعظم آیا. میں نے کہا یہ 2000 پاؤنڈ 3000 پاؤنڈ کا جو صوفہ سیٹ آیا ہے اسی لیے ہے کہ اس پیسے پر لعنت پڑے جو ہمارے کام میں نہ آئے. استغفر اللہ العظیم. یہ بہت بڑی بات ہے، آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئے گی. اگر خان جی رحمۃ اللہ بڑی تشریف کی ہے کہ جس چیز سے ہم کو راحت نہ ملتی ہو وہ چیز بیکار ہے. جس چیز سے ہمیں راحت نہ ملتی ہو، ہم گئے آگے پیسہ کمایا، محنت کر کے اور اچھا صوفہ سیٹ لائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لانے کے بعد اس کو رکھا اور رکھنے کے بعد ہم اس کے غلام بن گئے. کیا اس کو بچھایا اور جانے کو ہاتھ باندھ کر دیکھا اس کو، بس بیٹھنے کا تو میسر نہیں ہوا. شاید کسی مہمان کو توفیل میں ہو جائے گا، کوئی آ جاؤ تو اس کو توفیل میں بیٹھ جائے گا. تو ایسے صوفہ سیٹ کو ڈالو ڈسٹبن کے اندر. کیا کام ہے؟ آج کا انسان مشابہت غیروں کی کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سمجھا نہیں. جن چیزوں سے کوئی بات نہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایگزامپل کے طور پر 3 مرتبہ بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑتے تھے. یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج کا ہمارا پلنگ بیڈ بہت صاف ہوتا ہے نا. یہ ہے بستر بھی کہنا اس کو شاید بے ادبی ہوگی نا. اس کو تو بیڈ مبارک کہنا چاہیے نا. جی 50 پاؤنڈ کے اوپر بیڈ سیدھی ہوتی ہے اور 25 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کے تکیے ہوتے ہیں اور کلو کے اور خبر نہیں کتنے کے ہوتے ہیں. اور ایسا جیسا کہ کوئی جو ہے آج کسی کی شادی ہونے والی بہت بہن سونے والے ہیں. اور جب رات کو سونا جائے گا تو سب نکال لے گئے، ہے نا. نکال لے گئے اور وہی بیڈ شیٹ جو کہ پرانی ہے وہی. سنا ایسی بات آپ کو بتائے گا نہیں. ہے اس زندگی کے اوپر ہے اتنا پیسہ خرچ کیا اور ہم کو سونا و آرام نہیں ملے. سن رہے ہو؟ عمل کرو گے نا. اور تو شاید ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ہے نا یہ اصل چیز ہے. جس پیسے سے انسان کو خود کو راحت دو یہ سب بیکار ہے کہ تم کمائے. تو میں نے کہا 3 مرتبہ بستر جھاڑو گے اور یہ صاف صفا ہے. جو جھاڑو گے تو جھاڑنے کے بعد اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آ گئی. اب سو گے کیا خصوصیت آئی؟ تجربہ کرنا ہو تو دیکھ لینا. ایسے بستر پر سونے کے بعد آپ کو ذکر کرنے کا دل ہوگا، سوتے ہو پڑھنے کا دل ہوگا. اگر جلدی نیند نہیں آئی تو آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ پڑھیں کچھ سبحان اللہ، دل پاک پڑھے، کچھ یہ کرے وہ کرے. ایسے بستر کے اوپر معصیت کرنے سے آپ کو نفرت آ جائے گی. معصیت جانتے ہو؟ گناہ جس کو کہتے ہیں. گناہ کرنے سے نفرت آئے گی، نہیں کریں گے. یہ اور بہت ساری چیز. یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سنتیں ہیں جہاں ٹچ ہو گئی وہ سنت آپ کی ذات عالیہ سے. کھانے کے وقت صرف اتنا کہہ لو بسم اللہ والا برکت اللہ، کھانا ٹچ ہو گیا وہاں ہے نا. یعنی کیا ہو گیا؟ وائر لگ گیا، لائن لگ گئی. کیا ہو گیا؟ لائن لگ گئی. یعنی یہ لائن لگی ہوئی ہے اور برف لائن لگ گئی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کھانے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت ساری باتیں. یہ آپ جوتے کو ساری مثال دوں، آپ جوتے کو پہنتے وقت ہمیشہ یہ کر لیں گے کہ میں سیدھے پاؤں میں پہنوں گا تو یہ پاؤں ہمیشہ کس کی طرف چلنے کا عادی ہوگا؟ نیکیوں کی طرف. برائی یہ نیچا پاؤں جو ہے جوتے والا جب راستے میں جائیں گے تو نظر بس سے بچائے گا. تو سنت کا
اور میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ جل شانہ ہوئی کا بڑا فضل کرم ہے کہ انہوں نے ہی حضور کو پیدا فرمایا، اور یہ ساری سنتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور اتنی سنتیں دی ہے صبح سے لے کر شام تک کہ ساری نہ ادا کرے کہ تھوڑی سی بھی چلنے چلا ادا کرے تو 100 سنتیں آپ سے ہو جائے گی، ہے نا، 50 تو ضرور ادا ہو جائے گی، اور یہ سب کے اندر حضور کا کیا ہے، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔